آج کا موضوع بنیادی طرح تو حج سے تعلق رکھتا ہے، لیکن حج کئی جزئی مسائل پر محیط ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ وہ سب چیزیں صاف کر کے قرآن کے حوالے سے سمجھائیں کہ حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، طواف کیا ہے، صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے، ہدیہ قربانی کے نام سے جو مشہور ہے وہ کیا ہے۔ بہرحال میں آج کے اس درس میں ترجیح زیادہ ہدیے کو، جس کا نام ہے اضحیٰ اور قربانی، اس پر زیادہ توجہ دوں گا۔ باقی دیگر موضوعات بھی قدرے آتے رہیں گے اور سب کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَهْلِكُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ساتھیوں، میں نے تو شروع میں عرض کیا کہ حج کئی سارے مسائل پر محیط ہے، جس کے جزیات کو ایک درس میں سمانا ذرا مشکل بات ہے، اور کریں گے وہ سب جزیں پیش جو بھی حج سے متعلق ہے، لیکن شاید قسطوں میں یہاں آج قربانی کے نام سے جو مشہور ہے مسلم امت کے اندر کہ ذوالحج کی عید پر قربانی کی جاتی ہے، اس موضوع پر بات کروں گا کہ ذوالحج کی عید کون سی ہے، کہاں ہے، کس نے لکھا ہے۔ قرآن میں تو اس عید کا ذکر ہی نہیں ہے۔ حج کی بات جو ہے وہ تو شاہی ایک سرکاری حکومت کا معاملہ ہے، یہ پبلک کا معاملہ نہیں ہے۔ حج شروع ہوتا ہے عالمی عدالت کے نام سے جناب ابراہیم علیہ السلام سے لے کر، وہ آگے چل کر ختم ہو جاتا ہے، پھر آگے بہت دیر سے ابراہیم علیہ السلام کے بعد 2500 سال گویا کہ محمد رسول اللہ کی نبوت آتی ہے۔ وہ نبوت اور رسالت بھی بیان ہی وہی ہے جو اس کے دادا ابراہیم کی تھی، مانا کہ وہ بھی کل کائنات جمیع انسانوں کی طرف نبی تھا ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح اس کے اسماعیل کے پشت سے آخر میں محمد رسول اللہ جو نبی ہوئے وہ بھی جملہ انسانوں کے لیے نبی بنے۔ دونوں نے عالمی عدالتیں قائم کی، پہلے ابراہیم علیہ السلام نے، پھر اسی کو زندہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس عدالت میں سارے دنیا کے فریادیں پیش ہوں گی، سارے دنیا کے مظلوم فریادی بن کر ابراہیم پھر محمد علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیصلے ہوں گے، سب کچھ وہ ذکر ہے اس حج کے حوالے سے۔ اس حج کو آگے چل کر جب اسلامی حکومت خلفائے قریش کی ختم کی گئی، اس عرصے میں جب بنو عباس نے حملہ کیا اور اسلامی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم کی گئی، اس کے بعد وہ حج جو قرآن میں ہے، وہ حج جو شروع ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، وہ حج جو محمد علیہ السلام نے
اس کی تجدید کی اور نئے سرے سے اس کو آگے بڑھایا، وہ حج پھر ختم ہو گیا، آج تک ختم ہے۔ مانا 133 ہجری تک وہ حج قرآن والا، وہ حج محمد الرسول اللہ والا، وہ حج ابراہیم علیہ السلام والا بند ہے، ختم ہے۔ اب رسم ہے جو ایک کی جا رہی ہے، وہ بھی قرآن کے خلاف رسم ہے۔ میں اس رسم کے جتنے بھی نام ہیں، مثال حج، عمرہ، صفا مروہ، طواف، اعتکاف، یہ سب پر بات کروں گا، اور شاید وہ بات قسطوں میں ہو۔ آج صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ قربانی جو کی جاتی ہے، یہ جانور جو ذبح کیے جاتے ہیں 10 سے 12 13 تک، یہ اسلام کے ساتھ ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اب اس ہدیہ، اس کو قرآن نے ہدیہ کہا ہے، جس کو آپ قربانی کا جانور کہتے ہیں، قرآن نے اس کو ہدیہ کہا ہے۔ ہدیہ کیوں کہا ہے، پہلے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے۔ وہ جو عالمی عدالت کا پروگرام ابراہیم علیہ السلام نے دیا، محمد رسول اللہ نے اس کو زندہ کیا، وہ اس موقع پر دنیا بھر کے مظلوم فریادی آتے تھے، ظالموں کے خلاف اپنی مدعا پیش کرتے تھے، تو اس موقع پر فیصلوں کے اندر سب کو بھائی بھائی بنایا جاتا تھا، سب کے اندر صلح کرائی جاتی تھی، سب کے اوپر جرمانے لے دے کر سب کو ایک طرح سے مستقل طور پر آئندہ صلح اور امن میں رہنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا۔ تو اس موقع پر ان دور میں، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، چاہے محمد علیہ السلام کے دور میں، ہوٹلنگ سسٹم نہیں تھا، اور جو آتے تھے فریادی، جو آتے تھے جوابدار، اور اس بات سے متعلق لوگ جو آتے تھے، ان کے کھانے پکانے کا انتظام جو تھا وہ رضاکارانہ طور ہر ایک کے اوپر فرض تھا کہ تم گھر سے راشن بھی لے آؤ، گوشت کے لیے جانور بھی لے آؤ، پھر یہاں جتنے دن تم کو رہنے ہوں گے اس میں اس اپنے راشن سے کھانا پینا ہوگا، اور صلح کے بعد ایک دوسرے کو آپس میں دعوتیں بھی دینی ہوں گی، تو وہ بھی راشن تم گھر سے لاؤ گے۔ تو ہدیہ اس کا نام ہے۔ اب جو یہ قربانی کی جاتی ہے اس کے اندر یہ روح اور تصور ہے ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جھگڑے میں جو ملوث لوگ ہیں، فرض کرو فریادی ہیں، وہ فریاد اپنا پیش کرتے ہیں، اس کے مخالفوں کو، دشمن کو پتہ پڑ گیا کہ یہ جو عالمی بادشاہ ہے، یہ جو بین الاقوامی عدالت کا جج محمد علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ وہاں فریادی ہو کر جا رہے ہیں، ان کا ہم نے جرم ضرور کیا ہے، فریادی بننے کے بعد فیصلہ ہوگا تو ہم پر جرمانے پڑیں گے، ہمیں سزا ملیں گی۔ تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو کورٹ تک پہنچنے ہی نہ دیں، ان کی مخالفوں کی کوشش ہوتی تھی۔ اور یہ بات کبھی بھی آپ نے موجودہ حج کے لیے نہ پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی کہ حاجیوں پر حج کرنے کے اوپر کوئی بندش ہے، اور آسانی سے جاتے ہیں، آرام سے جاتے ہیں، بلکہ یہ حج تو حکومت سعودیہ کے کمانے کا ذریعہ بھی ہے، وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ جتنے زیادہ آ جائیں، کوئی ان کو منع نہیں کرتا ہے۔ میں نے جو یہ بات کی ہے صرف دلیل کے طور پہ ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ اگر تمہیں حصر کیا جائے، بند کیا جائے، رستے روک کی جائے، تمہارے خلاف آپ کو جانے سے رکاوٹیں ڈالی جائیں، پھر قرآن کہتا ہے تم جو گھر سے راشن لے کر نکلے تھے، تم جو گھر سے قربانی کے جانور دوستوں کو کھلانے کے لیے لے کر نکلے تھے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، دشمنوں نے تم کو راستے میں روک دیا ہے کہ حج پر آپ نہیں جا سکتے، پھر کم سے کم اتنا ضرور کرو کہ جو ہدیہ کعبے کے کورٹ کے لیے تم نے گھر سے لیا ہے، چاہے وہ راشن کی شکل میں ہو، چاہے جانوروں کے گوشت کے لیے جانوروں کی شکل میں ہو، تو ان کو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہدیے کی چیزیں تو بھیج دو، تمہیں تو دشمن آگے جانے نہیں دے رہا، اب ہدیہ وہاں ضرور بھیجو۔ اب اس سے کوئی بتائے کہ اس میں موجودہ جو قربانی ہے، جانور ہیں ذبح کے جاتے ہیں، اس کا میچ اس سے لگتا ہے نہیں لگتا، قطعاً 1% بھی موجودہ قربانی اس کے ساتھ نہیں میچ کھاتی۔ تو جو رسم ہے آج کل کہ آپ قربانی کرتے ہیں اللہ کو مقرب ہونے کے لیے، اس کا اللہ نے نہ تم سے مطالبہ کیا ہے، نہ یہ قربانی ہے، اس کا حج کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ اس کو
عید اضحیٰ کہتے ہیں. اضحیٰ کی تو معنی دھوپ ہے، دھوپ والی عید. دھوپ والی عید کا کیا جائے مظلوموں کے فیصلوں کے ساتھ؟ وہ تو کورٹ کے معاملے ہیں. تم نے جڑتو نام لے رکھے ہیں اضحیٰ عید کا، جو قرآن کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. میں نے جو دلیل دینا تھا وہ دے چکا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. تمہیں اگر روکا جائے راستے میں کہ تم حج کی کورٹ تک نہیں پہنچ سکتے، جاؤ گے تو ہم تمہاری پٹائی کریں گے، ماریں گے، راستے روک کریں گے. تو یہ موجودہ حج میں ایسے نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا کہ موجودہ حج کورٹ نہیں ہے. آج کل وہاں فیصلے نہیں ہوتے. آج کل فریادی اس لیے نہیں جاتے کہ ہم اپنے مخالفوں کے خلاف انصاف طلب کریں. آج کل وہاں موجودہ حج کے موقع پر ایسا جج بھی نہیں ہے. بین الاقوامی کورٹ نہیں لگتی جو جج آپ کا فیصلہ کریں اور آپ کو انصاف لے کر دیں. یہ تو تیرتھ یاترا ہوئی، یہ زیارت کے حوالے سے لوگ گئے. باقی وہ فیصلہ جو حج ہے، حج قرآن حکیم میں کئی بار لفظ استعمال ہوا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اگر یہ لوگ تیرے ساتھ لڑیں، حاجو کا لڑائی کے معنی میں حاج ہے. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ. لڑ رہے ہیں تیری قوم والے تیرے ساتھ. یہاں بھی حج کی معنی جھگڑا ہوئی. لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ. ابراہیم کے بارے میں تم یہودی نصارہ کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ کیوں آپس میں لڑ رہے ہو؟ ابراہیم نہ یہودیوں کا ہے نہ نصارہ کا ہے. تو دیکھو یہاں بھی لِمَ تُحَاجُّونَ یہ معنی جھگڑے کی ہوئی. تو موجودہ حج جو ہے اس کا جھگڑے اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں. جھگڑے کے ساتھ انصاف لینے کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. تو میں صرف پھر دوبارہ توجہ مبذول کراؤں گا کہ اس کے لیے جب قرآن والے حج کے لیے جاتے ہو تو وہ بجائے ہوٹلنگ کے سہولتوں کے آپ کو وہاں گھر سے سامان راشن کا لے جانا ہے، گوشت کے لیے جانور لے جانے ہیں. اس کو قربانی نہیں کہا جاتا. اس کو اپنے کھانے پینے کے لیے کہہ سکتے ہو. خدا کے مقرب بننے کے لیے اس میں کوئی بھی بات ایسی نہیں.